السلام علیکم دوستو، لیٹ ناؤ کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ قرآن شریف کے معززانہ ترتیب کے بارے میں ہمارا سیشن چل رہا تھا، تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک اور خوبصورت سیشن۔ قرآن کریم میں الفاظ کا معززانہ انتخاب، یعنی قرآن شریف میں الفاظوں کو کس طریقے سے ایک معززانہ طریقے سے اس کو پیرویا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پچھلے ہم نے 2 سیگمنٹ میں دیکھا کہ اس سے پہلے منزلوں کی ترتیب کے بارے میں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پاروں اور صورتوں کے درمیان غضب کا ربط کے بارے میں، اور یہ صرف مطلب یہ ایک طرح سے اس کی عظمت اور شان بڑائی بتلانے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ورنہ قرآن شریف کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کو سائنس سے اور میتھ سے جوڑے، بس ایک بڑائی اور عظمت کے لیے کہ اس کے کتنے ڈائمنشنس ہیں۔ ایک ڈائمنشن نہیں، اگر صفہ بولا گیا ہے قرآن شریف کو، قرآن شریف ایک صفہ ہے ایک لوگوں کے لیے، تو یہ صفہ ہر سینس میں، چاہے روح کا علاج ہو، دل کا علاج ہو، روحانی کیفیت ہو، یا پھر ظاہری کیفیت ہو، ہر طرح کے صفہ کا جتنے بھی معنی آتے ہیں وہ سب اس کے اندر سما جاتے ہیں۔ اس طرح سے قرآن شریف کافی ڈائمنشن میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اہل نظر جب دیکھتے ہیں تو قرآن شریف میں طرح طرح کے خزانے نکل کر آتے ہیں۔ تو یہ اسی سیگمنٹ کا ایک حصہ ہے کہ قرآن شریف کی عظمت اور شان اور اپنے دل میں بیٹھے کہ یہ اللہ کا خالص کلام ہے، اس میں کوئی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں الفاظ کا معززانہ انتخاب، یعنی کہ کتنے زبردست طریقے سے اور کتنے ہی بہترین طریقے سے اس کو انتخاب کیا گیا کہ آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک کائناتی قانون بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے ہر چیز جوڑے میں پیدا فرمائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑے میں پیدا فرمایا۔ سورہ یاسین کی ایک آیت پر غور فرمائے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے جو زمین میں سے اگتا ہے اور تمہارے اپنے درمیان اور ان میں بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ اور یہاں پر ایک چیز اور غور کرنے والی ہے کہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس زمین پر جو پوری نوع انسانیت کو جو مدت وقت ملی ہے، جو بھی وقت ملا ہے، مطلب ابھی کا جو دور ہے، تو یہ ایک وقت جو ہے وہ بھی اپنے دور کے لحاظ سے مطلب ایک لمٹ کے اندر نالج سمیٹتا ہے۔ مطلب اپنے آس پاس کا جو سینیریو ہے، کتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، کتنا سائنس آگے گیا ہے، کیا ورلڈ کا کتنا ڈیولپمنٹ ہوا، اور بھی بہت ساری چیز جتنے بھی ہے، تو اپنے جو دور کے حساب سے لوگ اپنے دور کے حساب سے چیزوں کو سوچتے ہیں۔ جیسے آج سے 200 سال پہلے نہ لائٹ کا کوئی تصور تھا، نہ زمین کے اندر سے تیل نکلنے کا کوئی تصور تھا، بہت ساری چیز۔ جیسے مالتھس ایک بہت بڑا جو ایک دارشنک تھا جس نے بہت ہی گھٹیا کنسیپٹ دیا تھا پورے ورلڈ کو، اور بہت ہی گھٹیا کنسیپٹ دیا تھا کہ جن سنکھیا بڑھ جائے گی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جسے پہلے زمانے میں لکڑی سے کھانا بنتا تھا تو سارے لوگ مطلب ایک طرح سے اس کو یوز کر دیں گے، کنزیوم کر جائیں گے، اور ایک طرح سے بھوکمری آ جائے گی، اور یہ فلاں ڈھکانا، اس طرح سے کافی گھٹیا کنسیپٹ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پر تماچا مارا، اور تمام اس ٹائپ کے سوچ رکھنے والے منہ پر تماچا مارا، اور زمین سے طرح طرح کے خزانوں کی بارش کر دی۔ اور اس ٹائم کے حساب سے ابھی جو دنیا کی آبادی 3 گنا 4 گنا 5 گنا ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کھلانے والی ذات ہے۔ اور اس طرح سے جو فیملی پلاننگ اور گلوبلائزیشن اور گلوبل وارمنگ کہہ کر کے، اور طرح طرح کے پاپولیشن کنٹرول، یہ سب سارا سسٹم، یہ سب ایک طرح سے شیطانی ایک طرح سے وسوسہ بولے یا پھر شیطانی پروپیگنڈا ہے جو لوگوں کو بہکانے کے لیے ہے، کہ اپنا جو وشواس ہے اللہ کے اوپر سے ہٹا دینے کا یہ سب طریقہ ہے۔ اس لیے اس سب پروپیگنڈا سے ہماری حفاظت فرما اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کھلانے والی ذات ہے۔ وہ بچہ کو پیدا ہوتی ہی ماں کے چھاتیوں میں دودھ جو پیدا کر دیتا ہے، وہی اللہ تمام مخلوقات کو کھلانے والا ہے۔ پتھر کے اندر ایک کیڑا اس کو اللہ تعالیٰ سبز پتا کھلاتا ہے، اور جو سمندر میں لاکھوں کروڑوں مچھلیوں کو کون کھلانے والا ہے، پچھیوں کو کون کھلانے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کھلانے، اس لیے اپنے جو ذہن کو بڑا کرے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان ہمیشہ دل میں لیے رہے۔ سبحان اللہ، وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے جو زمین سے اگتا ہے اور تمہارے اپنے درمیان ان میں بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ یہ سورہ یاسین
آیت کے آخری بیان سے صاف ظاہر ہے کہ جوڑوں کے قانون سے کسی چیز کو استثناء حاصل نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس سے ہٹا ہوا نہیں ہے، ہر چیز جوڑے جوڑے میں بنا ہوا، کوئی بھی چیز. جیسے آپ ہمیشہ اگر آپ مطلب ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ ہے تو ہمیشہ پازیٹیو کے ساتھ ایک نگیٹو ہمیشہ جڑا ہی رہتا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے خصوصی الفاظ میں بھی یہی قانون پایا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں حیران کن بات ہے. یہ تو حیران کن بات ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ عجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ پورے دنیا جو شہد کے اندر جس نے مٹھاس بھری اور جس نے سمندروں کو اتنا بہترین طریقے سے ایک سسٹم کے تحت چلایا اور تمام زمین آسمان کو ایک سسٹم میں باندھے، اور اس کا کیا عالم ہوگا میں کچھ بیان نہیں کر سکتا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. دنیا اور آخرت کے متعلق کل الفاظ. حیرانی کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اگر لفظ دنیا 115 مرتبہ آیا ہے تو لفظ آخرت بھی 115 مرتبہ آیا ہے. سبحان اللہ. بس پڑھتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے جائیے. اس لیے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا بھی حسن ہو، یعنی ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو. 7 آسمان. جہاں تک آسمانوں کا تعلق ہے، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان، سبع سماوات بنائے ہیں. قابل غور بات یہ ہے کہ سبع سماوات والی آیات بھی 7 ہی دفعہ شاعر قرآن میں آتی ہے. سبحان اللہ. اپنے ایک بار اور میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں. جہاں تک آسمانوں کا تعلق ہے، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں. قابل غور یعنی کہ سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے، اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ سبع سماوات یعنی کہ جو 7 سماوات والی آیت بھی 7 ہی دفعہ سارے قرآن میں آتی ہے، یعنی کہ جو 7 آسمانوں کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں وہ والی آیت بھی 7 دفعہ سارے قرآن میں آتی ہے. سبحان اللہ. دن، مہینے اور سال کا حساب. ابھی تک آپ شاید یہ کہیں گے کہ ابھی تک دی گئی الفاظ کی تکرار تو کوئی خاص بات نہیں، لیکن آگے سنیں گے لفظ یوم جس کے معنی دن ہے، کلام پاک میں 365 مرتبہ آیا ہے. او ہو کیا بات ہے. سبحان اللہ. لفظ یوم جس کے معنی دن ہے، کلام پاک میں 365 مرتبہ آیا، 365 ٹائمز. آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک شمسی یعنی کہ ایک جو سن ایئر ہوتا ہے اس میں 365 دن ہوتے ہیں. اپنی جمع کی شکل یعنی یومین میں یہ 30 مرتبہ آیا ہے. اپنی جمع کی شکل میں یعنی جو دین ہے اپنی جمع کی شکل میں یومین میں آیا ہے، اور یہ 30 مرتبہ آیا ہے، جو ایک مہینہ کے متناسب ایوریج دن، یعنی ایک مہینہ میں ایوریج دن 30 ہوتے ہیں. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی. لفظ شہر جس کا مطلب مہینہ ہے وہ بھی پورے قرآن میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو ایک سال میں مہینوں کی تعداد ہے. کیا دن، مہینے اور سال کے متعلق الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر قرآن کریم میں فٹ کیا ہوگا کہ وہ کیلنڈر کے مطابق ہو؟ یہ بس سوچنے کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا باندھا ہوا ایک نظام ہے. سبحان اللہ. مرد عورت کے متعلق الفاظ. ابھی بھی اگر کوئی شک ہے تو غور کریں کہ قرآن کریم کے مصنف نے مرد الرجال اور عورت امرأہ کے لفظ بھی برابر 23 مرتبہ استعمال کیے ہیں، یعنی کہ عورت و مرد کے جو الفاظ ہیں وہ بھی برابر 23 مرتبہ استعمال کیے. یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید سائنس یعنی جو ماڈرن سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ ہر بچہ ماں کے انڈا اور باپ کے جرثومہ سے 23 کروموزوم لیے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ 46 جو کروموزوم ہوتے ہیں 23 ماں کے اور 23 باپ کے وہ لے کر پیدا ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید کے مصنف نے جہاں مرد اور عورت کو بہشت آدمیت برابر رکھا ہے، وہاں ان کے خلیات کی حد تک بھی برابری کے نظام کو قرآن کے اندر سما دیا. سبحان اللہ. یعنی کہ جو پیدائشی جو مراحل ہے اس میں بھی مرد عورت کے 23 کروموزوم مرد کے اور 23 کروموزوم عورت کے ملا کر پیدا ہوتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا، یعنی کہ کل ہوتے ہیں 46. جنت اور جہنم کے متعلق الفاظ. جنت اور جہنم دونوں میں کوئی ایک انسان کا آخری مقام ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے بھی الفاظ برابر یعنی دونوں 77 دفعہ شاعر قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. سبحان اللہ.
ایمان اور کفر، لوگ اپنے ایمان کی بنا پر جنت میں جائیں گے اور کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں الفاظ پورے قرآن پاک میں 25 مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابرار اور فجار کے الفاظ۔ لفظ ابرار جس کا مطلب نیکوکار ہے، اس کا الٹ فجار بد کردار کے لیے یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ان کے استعمال میں بھی تناسب رکھا گیا، یعنی کہ ایک ربط رکھا گیا ہے۔ ابرار 6 مرتبہ آیا ہے اور فجار 3 مرتبہ۔ ہم اس سے یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ انسان کے اندر ابرار بننے کے امکانات فجار کی نسبت ڈبل ہے، لیکن افسوس کہ اکثر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بد کرداری کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن رب العزت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے بے شک۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب کہ آدمی اچھی چیزوں سے کر کے خوش ہوتا ہے، جیسے سچ بول کے خوش ہوتا ہے، کوئی اچھا کام کر کے خوش ہوتا ہے، اب اس کے اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ آدمی کے اندر یہ ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی اچھا کام کر کے خوش ہونا، مطلب کسی کی مدد کر کے خوش ہونا، کوئی بہتر کام کر کے خوش ہونا۔ اور کبھی بھی آدمی کبھی کی دنیا کسی بھی آدمی سے آپ یہ نہیں سنیں کہ جھوٹ بول کر وہ خوش ہو رہا ہے، اندر سے وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے اندر ایک چور، ایک چاپلوسی، یہ سب ایک طرح سے کیریکٹر محسوس کرنے لگتا ہے، اور دھوکہ دے کے کبھی کوئی آدمی خوش نہیں رہتا ہے، بھلے وہ پیسہ کمائے لیکن اندر سے خوش نہیں رہتا ہے۔ وہ اس کو پوچھا جائے کہ آپ نے اچھا کام، کوئی اس کو اچھا اپریشیٹ نہیں کرے گا، جنرل بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جزا اور مغفرت۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہ لفظ جزا جس کا مطلب بدلہ ہے 117 مرتبہ آیا ہے، تو اس کے مقابلے میں لفظ مغفرت جس کا مطلب معافی ہے، اس سے دوگنی مرتبہ یعنی 234 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس بات کی بھی دعوت ہے کہ اعمال تو اچھے کرے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا بھی کریں اتنے ہی ٹائم، تاکہ ہو کیا کہ ہمیں اس مطلب یہ نیک کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اس کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے، اور اس نیک کام کرنے میں ہماری جو غلطی ہو گئی انہیں معاف کر دے، یا پھر ہم نے اس نیک کام کو اس لیول سے نہیں کر پائی، اس لیول سے کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ کچھ اور الفاظ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ حیران کن الفاظ کا موجزانہ حسابی چناؤ یہی ختم نہیں ہو جاتا، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس کتاب میں اگر ملائکہ کا ذکر 68 دفعہ آیا ہے، 68 ٹائمز آیا ہے، تو ان کے مخالف قوت شیطان کا نام بھی 68 دفعہ ہی لایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خیانت اور خباثت کے متعلق الفاظ بھی 16 دفعہ شارع قرآن میں رکھے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ترتیب ہے! اس طرح شراب کے لفظ خمر اور اس کے اثر کے لیے لفظ شقارہ 6 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ محبت اور اطاعت بھی دونوں ایک جوڑ ہیں، یہ دونوں الفاظ بھی کلام اللہ کے خالق نے 107 دفعہ استعمال کیے ہیں۔ شکر کا لفظ نعمت پر ممنون ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ناشکرے پر مصیبت آتی ہے۔ دونوں لفظ شکر اور مصیبت 77 یعنی 77 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ شمس اور نور۔ شمس یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ نے روشنی کا منبع بنایا ہے، یہ لفظ پورے قرآن کریم میں 33 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ روشنی یعنی لفظ نور بھی 33 دفعہ ہی آیا ہے۔ حیات اور موت انسان کے ساتھ لگی ہے، ایک مکمل جوڑا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کلام اللہ میں اگر حیات کے لیے قرآنی الفاظ 145 یعنی 145 دفعہ استعمال ہوئے ہیں، تو موت کے لیے بھی الفاظ کا مجموعہ 145 دفعہ ہے۔ 145 میں کیا راز ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا۔ یہ بہت بہترین یہ صورت ہے کوئی چیز کہنے کی کہ میں تو کچھ بھی نہیں، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک دم کچھ نہ سمجھنا، یہی تو ایک آدمی کا لیول بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے کچھ نہ سمجھنا۔ یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی، پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں کہ عبادت اس لیول کی نہیں ہو پائی جس لیول کا اس کو ہونے کا حق تھا، اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا کہ ہمیں اس عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیشہ جیسے کہ اس سے پہلے پیراگراف میں گزرا کہ جتنا عبادت کرنا ہے اور اس سے زیادہ استغفار اور زیادہ کرنا ہے۔ بصیرت اور بصارت۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت اور بصارت کی دو
کی دونوں صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ سارے قرآن کریم میں ان دونوں کا ذکر بھی 148 مرتبہ آیا، یعنی کہ 148 مرتبہ ہوا ہے۔ افسوس ہم پر کہ آنکھ کی بصارت پر زور تو دیتے ہیں لیکن دل کی بصیرت کی طرف توجہ تو کیا اسے دباتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ دل کی بصیرت ایک طرح سے نور اس کو بول سکتے ہیں، دل کا بصیرت۔ آسانی کے لیے قرآن لفظ الیسر اور مشکل کے ہے، شاید اس لیے کہ جہاں مشکل ہے وہاں آسانی بھی۔ یہ دونوں لفظ بھی سارے قرآن پاک میں 36 دفعہ آئے ہیں، یعنی لفظ آسانی اور لفظ مشکل دونوں قرآن شریف میں 36 مرتبہ، یعنی سلام اور طیب۔ شاید اس لیے کہ امن کا تعلق نیکی سے ہے، شارع قرآن کریم میں لفظ سلام 50 دفعہ استعمال ہوا، لفظ طیب بھی 50 دفعہ ہی آیا ہے۔ زکوٰۃ اور برکت، زکوٰۃ کے ساتھ برکت ہے، قرآن کریم میں ان دونوں کے متعلقہ الفاظ بھی 32 مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں، زکوٰۃ اور برکت۔ شاید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی سارے قرآن میں لفظ اسلام اگر 70 دفعہ آیا ہے تو الدین بھی 70 دفعہ ہی آیا ہے۔ جہاد اور مسلمین، اسلام کی روح جہاد ہے۔ رب العالمین اپنی پوری کتاب میں اس لفظ کو 41 یعنی 41 دفعہ استعمال فرمایا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ لفظ مسلمین بھی 41 دفعہ ہی آیا ہے، جو شاید یہ باور کراتا ہے کہ جہاد کے بغیر مسلمین ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔ جہاد کے مطلب بہت براڈ میننگ ہے جہاد کے۔ اگر اس کو ڈائریکٹ انگریزی میں اگر اس کو ڈائریکٹ ایک ورڈ دیا جائے تو سب سے بہترین ورڈ رہے گا اسٹرگل، ایک سنگھرش کرنا، ایک فکر، ایک سوچ، یعنی کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کی، برائی سے روکنے کی، اور جتنے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں اس کو کرنے کی تگ و دے میں لگے رہنا، اور دین کے کام میں لگے رہنا، دن رات فکر میں، سوچ میں، اور جتنے بھی ہو سکتے ہیں جو چیز بھلائی کی طرف اپیل کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے، وہ سارا ایک ہی چیز میں اس میں آ جاتا ہے لفظ جہاد کے اندر۔ کافی اس کے وائڈ معنی، اس کا صرف ایک ہی وائڈ میننگ نہیں ہے، ایک ہی میننگ اس کا نہیں ہے جو ویسٹرن میڈیا شو کرتے ہیں پورے ورلڈ کے سامنے اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ جہاد کے بہت سارے میننگ، کچھ مثالیں ہیں۔ اللہ سب سے پہلے تو جہاد اپنے نفس سے کرنا ہے، نفس سے جو جہاد کر لیا، نفس جو ہمیں پوری کاموں کی طرف بھڑکاتا، اس کو جس چیز کی عادت دلائی جائے اس طرف بھاگتا ہے، اسی نفس کو آدمی جو اپنے نفس کو آدمی فتح کر لیا تو سب سے کامل جہاد ہو جائے گی۔ یہ کچھ مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ایک بحر زخار ہے، یعنی کہ ایک سمندر کا ذخیرہ ہے جس کے اندر حکمت کے نئے نئے موتی چمک رہے ہیں۔ کوئی کتنا بڑا غوطہ خور ہے اتنا کچھ وہ پالے گا، یعنی کہ جو جتنا بڑا صاحب نظر ہے، جتنا بڑا نالجبل ہے، قرآن شریف سے اگر کوئی نالج لینا چاہے وہ پالے گا۔ لیکن کلام اللہ کے معجزات ختم نہیں ہوں گے، اس کا چیلنج ابھی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ انہیں بتا دو کہ اگر تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں کہ ایک دوسرے کی مدد سے اس قرآن کے جیسا ایک اور قرآن بنا لے تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن شریف میں یہ بات کہی ہے کہ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ یا اس ایسی ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن وہ نہیں لا سکتے ہیں۔ بہت جگہ چیلنج دیا اوپن، اور زمانہ نے دیکھا بھی ہے کہ یہ جب بھی اس میں کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ خود بے عزت ہو گیا اس کے اپنے الفاظ سے۔ جیسے کہ کسی نے علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل پر لکھا تھا تو اس میں بے عزتی ہوا۔ پھر یہ جو قادیانی جو مرتد ہیں انہوں نے بھی لکھا تھا، اپنے غلام مرزا قادیانی نے لکھا تھا، وہ بھی جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پر اپنے انداز میں کچھ لکھا تھا، وہ پوری طریقے سے ذلیل و خوار ہو گیا۔ اسی طرح عرب شاعر بھی بہت سارے جو لکھنے کی کوشش کی ہیں لیکن نہیں لکھ پائے، کیونکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، کوئی ایرے غیر نتھو خیرہ کا کلام نہیں ہے۔ انہیں بتا دو کہ اگر تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں تو ایک دوسرے کی مدد سے اس قرآن کے مثل، اس قرآن کے جیسے ایک اور قرآن بنا لیں تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے ہمارا یہ سیشن کمپلیٹ ہوا، اور اس میں بس یہ دماغ میں رکھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی مطلب یہ شو نہیں کیا جا رہا ہے اس میں کہ قرآن شریف ایک سائنس کی کتاب ہے یا پھر کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن اس میں بہت خطرناک ہے۔ میں اس پر ایک سٹوری آپ کے سامنے شیئر کر دوں۔ ایک امریکہ میں، اس کا نام مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ، تو اس نے ایسے ہی کیا کہ 19 کا آگے اس میں بھی آئے گا لیکن اس میں کچھ یہ کیا گیا ہے، مطلب سدھار کر کے اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔
تو اس میں کیا ہے، اس میں کیا تھا کہ اس نے 1919 کا یعنی کہ 1919 کا ایک زبردست کیلکولیشن قرآن شریف سے اخذ کیا تھا، نے نکالا تھا، لیکن وہ ہوا کیا کہ ایک جگہ وہ مات کھا گیا کہ یہاں پر 19 نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس 19 بنانے کے چکر میں ایک ورڈ صرف ایک ورڈ کو اس نے ہٹا دیا، پھر 1919 کا اس کا کیلکولیشن فٹ بیٹھ گیا کہ 19 خاص معجزہ۔ تو اس سے کیا ہوا کہ پھر وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہی میں مبتلا کر دیا، اور پھر اس نے خود پروفٹ ہونے کا دعویٰ کر دیا اور پوری طریقے سے گمراہ ہو گیا۔ تو اس طرح کا بھی ایونٹ ہوا ہے، اس لیے یہ جو ہے اس کو ایک ایز اے نالج لینے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک طرح سے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ دراصل یہ ایک زمانے کی ضرورت تھی، نیڈ تھی، اس لیے اس ٹائپ کی چیزوں پر ریسرچ کیا گیا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ملتے ایک اور سیشن میں، اور بھی بہت ساری باتیں ہوگی، اور طرح طرح کے آپ کے سامنے خزانے قرآن شریف کے، اور بھی بہت سارے خزانے آپ کے سامنے آپ کو اسلام سے قریب کر دے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ لائک شیئر سبسکرائب لیٹ نو۔